اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 18 کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، اور وہ جنہوں نے جواب دیا پکار کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے انہیں زخم۔ للذین احسنوا منکم واتقوا اجر عظیم، اور ان کے لیے جن میں سے احسان اور تقوی والے ہیں ایک اجر عظیم ہے۔ استجابوا، استجابت کی، لبیک کہا، رد عمل دیا، ریسپونڈڈ، کرہ گھاؤ، زخم، انگلش میں ہم کہتے ہیں وونڈ یا انجری۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زخم پہنچنے کی پرواہ نہ کی، اپنے نقصان کی پرواہ نہ کی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی آواز میں لبیک کہا، اور رائے حق کے میدان کارزار میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کود پڑے۔ ایسے لوگوں میں سے احسان اور تقوی والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، وہ لوگ کہا ان کو لوگوں نے، بے شک لوگوں نے اکٹھ کر لیا ہے تمہارے خلاف، فخشوہم فزادہم ایمانا، بس ان سے تشویش مند ہو تو افزودہ ہو گیا ان کا ایمان۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمیں کافی ہے اللہ تعالیٰ نہایت اچھا کارساز۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو پلٹ آئے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، نہ چھوا انہیں کسی برائی نے اور اتباع کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضوان کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے۔ حسبنا، کافی ہے ہمیں، sufficient for us، الوکیل، کارساز، اسپانسر، ایڈوکیٹ۔ فانقلبوا، سو واپس پلٹے، سو لوٹ پڑے، then return، ذو فضل، صاحب فضل، آپ کہتے ہیں فضل والا۔ اجر عظیم پانے والوں کی طرز یہ تھی کہ جب لوگوں نے یہ بتایا کہ بہت سارے لوگ ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو بجائے خوف زدہ ہونے کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے اس بات کا جواب یہ کہہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا ہی کافی ہے، اور وہی سب سے بہترین مدد کرنے والا اور کام بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بہت پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے باعث دشمن ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور انہوں نے پورے ثبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کے رسول کی پیروی کی، اور ان کی اس ادا پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، دراصل یہ شیطان ہے، خوف دلاتا ہے اپنے دوستوں سے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین، تو مت خائف ہو ان سے اور خائف رہو مجھ سے۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور نہ غمگین کر دیں آپ کو جو تیزی دکھا رہے ہیں کفر میں۔ انہم لن یضر اللہ شیئا، بے شک وہ نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ نہ کرے ان کے لیے کوئی حصہ مقرر آخرت میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے ایک عذاب عظیم ہے جو خوف زدہ کرتا ہے۔ اولیاء، اپنے حامیوں یا اپنے ساتھیوں کا، his friends، his ally، خافونا، مجھ سے خوف کھاؤ، مجھ سے ڈرو، fear me، یسارعون، جلدی کر رہے، instant، حسن، مقرر کردہ حصہ، یعنی کوٹا۔ در حقیقت یہ شیطان ہے جو طرح طرح سے لوگوں کو ورگلا کر، کبھی ڈرا کر،
کبھی پھسلا کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دور کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ مومنوں کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ شیطان کی چالوں میں آ کے حق کے دشمنوں سے خوفزدہ ہو جائیں۔ ان دشمنوں کی کثرت چاہے کتنی ہو، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاں، ان کی یہ حرکتیں ان کے اپنے لیے ایک بہت بڑے عذاب کا باعث ضرور بن سکتی ہیں۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جنہوں نے خریدا کفر بدلے ایمان کے، لن یضر اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی، اور ان کے لیے ایک المناک عذاب ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، اور مت حساب لگائے رہیں کافر کہ جو ہم نے ڈھیل دیے رکھی ہے انہیں تو کوئی بہتری ہے ان کے لیے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے صرف ڈھیل دی ہے انہیں کہ مزید کر لیں کچھ گناہ۔ ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ نملی، ہم نے ڈھیلا چھوڑ رکھا ہے، کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے مہلت دی ہے، we have let up۔ مہین، توہین آمیز، humiliating۔ اب حق پرستوں کے برعکس جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے، آخرت کو دنیاوی چمک دمک پر ترجیح دی ہے، نفسانی خواہشات کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا ہے، ان کا انجام المناک ہے۔ اس طرح کے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اگر فوری طور پہ ان کی گرفت نہیں کی جا رہی تو یہ چیز ان کے حق میں کوئی بھلائی ہے، یہ تو محض ڈھیل ہے تاکہ وہ سرکشی میں مزید ترقی کر لیں، اور اس صورت میں انہیں ایک توہین آمیز سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ بہت مہربان ہے۔ فوری طور پہ گناہوں پر گرفت نہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو توبہ کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ تاہم اگر کوئی ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور کفر میں ہی آگے بڑھتا جاتا ہے تو وہ پھر اپنے لیے مزید تکالیف اور مشکلات کا سامان کر لیتا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑے رکھے مومنین کو جس حالت پر تم ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ وہ علیحدہ کر دے خبیث کو طیب سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلع فرما دے تمہیں غیب پر۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جو چاہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو مانو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی بات۔ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے ایک اجر عظیم ہے۔ لجاز، پڑا رہنے دے، سپرد کر دے، ریلیف، یمیز، وہ الگ تھلگ کر دے، جدا کر دے، سیپریٹ، طیب، پاک اور فائدہ مند، تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں سوٹیبل۔ لیطلعکم، تمہیں اطلاع کر دے، انفارمیشن۔ یجتبی، چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے، چوزے۔ اب یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان رکھنے والوں کو ان کے حال پر یوں ہی نہیں پڑا رہنے دے گا جہاں تک کہ اچھوں اور بروں کا فرق کھل کر سامنے آئے۔ لیکن یہ کس طرح سے ہوگا، کتنے عرصے میں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے ذمہ کام یہ ہے کہ جب اس کا رسول تمہارے پاس آئے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے تو تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کرو اور احتیاط پسندی کو اپنا شیوا بنا لو۔ اس کے نتیجے میں تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا جس کی بدولت تمہاری منزل آسان ہو جائے گی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، اور نہ حساب لگائے رکھیں جو بخل کر رہے ہیں اس کے بارے جو دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ شر ہے ان کے لیے۔
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، ان قریب توق پہنائے جائیں گے اس سے جو بخل کر رہے ہیں یوم القیامہ کو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی میراث ہے آسمان اور زمین۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ یبخلون، کنجوسی کرتے ہیں، جائز خرچ کرنے سے بھی اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں اپنے پاس موجود چیزوں کو ان مواقع پہ خرچ نہیں کرتے جہاں پہ انہیں خرچ کرنا لازم ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ، توق پہنائے جائیں گے، شکل۔ بخل کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان جو کچھ اس نے جمع کر رکھا ہے اس کے ساتھ بخل کرے، یعنی انہیں خرچ کی ضرورت پڑنے پہ بھی اپنے ہاتھ کھینچ کے رکھے یا روکے رکھے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بھی خرچ کرتا نہ دیکھ سکے بلکہ انہیں اس سے روکے، اور یہ بات زیادہ قابل مذمت ہے۔ ان دونوں صورتوں کا بیان ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 37 میں ملتا ہے۔ جو بخل کرتے ہیں اور امر دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، اور چھپاتے ہیں جو کچھ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اور تیار کر رکھا ہم نے کافروں کے لیے ایک عذاب اہانت آمیز۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ بخل کیوں کرتے ہیں؟ ایک سادہ سا جواب ہے، عدم تحفظ کا احساس۔ اور یہ عدم تحفظ کیوں ہے؟ اب اس کی وجہ رحمانی طرز زندگی کی بجائے شیطانی طرز عمل کی پیروی کرنا، کیونکہ یہ راہ ہے ہی خوف، بے چینی، پریشانی اور عدم تحفظ سے بھرپور۔ ایسے لوگوں کے یہ افعال ان کے لیے کسی بھی بھلائی کے نہیں بلکہ بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے گلوں میں طوق پہنائے جائیں گے، اور یہ طوق محتاجی کے بھی ہو سکتے ہیں، ذلت کے بھی ہو سکتے ہیں، توہین کے بھی ہو سکتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، تم وہی ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں۔ جو کوئی بخل کرتا ہے تو بلا شبہ بخل کرتا ہے اپنے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور تم فقیر ہو، اور اگر تم روح گردانی کرو گے تو تبدیل کر دے گا تمہیں ایک قوم غیر سے، اور پھر وہ نہیں ہوں گے تمہاری طرح۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا، ہم محض استعمال کنندہ ہے۔ اس مال اور اسباب کو اپنا سمجھ لینا سخت گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے ہے لیکن ہم اس کے لیے نہیں ہیں۔ اگر ان تمام وسائل کو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں مخلوق خدا کی بھلائی اور خدمت میں خرچ کیا جائے گا تو یہ ہمارے لیے دونوں جہان کی بھلائی اور خیر و برکت کا باعث بن جائیں گے۔ ایک مختصر خلاصہ، زندگی میں بنیادی طور پہ دو ہی طرزیں ہیں۔ ایک وہ طرز جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دیتی ہے، اور دوسری وہ جو ہمیں ان سے دور کر دیتی ہے۔ پہلی طرز کو رحمانی طرز کہتے ہیں، اس پہ چلنے والے پرسکون اور خوش رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرز جو کہ دوری کا باعث ہے یہ شیطانی طرز کہلاتی ہے۔ اس پہ چلنے والے ذہنی الجھنوں، پریشانی اور خوف کا شکار رہتے ہیں۔ راہ کا انتخاب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ خود سے سوچ لیں، ہم اس وقت کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں، اور ہمیں اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔